آج ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ ہے اور آخری منگل کا دن ہے۔ یا اللہ یا محمد کا یہ سچا وظیفہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ والوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آج آپ کی غربت کا، آپ کی غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، جس بندے نے بھی یا اللہ یا محمد کا یہ چھوٹا سا وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن کر لیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے آسانیاں فرما دی۔ اس کے رزق کے تمام معاملات حل ہو گئے، اس کے رستے کی ہر رکاوٹیں ہٹ گئیں، اس کا کاروبار پھر دوبارہ سے عروج پر چلا گیا۔ اللہ والوں، یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ اتنا پائیدار ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین غیب سے ہی رزق کا بندوبست فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ غربت اور غریبی کا دھبا آج آپ کے اوپر سے مٹ جائے گا۔ آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے یہ غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح آپ پر برسے گی۔ دوستو، اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے تو آئیں ایسا سچا عمل دوں، جلدی جلدی اس ویڈیو میں شامل ہو جائیں۔ یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آج آپ لوگوں نے پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے اور اس پانی کو پی جانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے ہر معاملات سیدھے ہوتے چلے جائیں گے۔ یا اللہ یا محمد، یقین کریں جو بندہ بھی پڑھے گا اللہ پاک اس کے رزق کے تمام معاملات ختم فرما دیں گے۔ رزق ایسے برسے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ آج حلال طریقے سے رزق ملے گا۔ اللہ والوں، جو لوگ بری طریقے سے یعنی حرام کا رزق کماتے ہیں ان سے ہمیشہ بچا کریں اور پناہ مانگا کریں۔ کبھی بھی ان کو دیکھ کر یہ نہ سوچا کریں کہ کاش میں بھی یہاں پر جاب کر رہا ہوتا، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو بچا کر رکھا ہے۔ آپ کو دنیا میں تھوڑی سی آزمائش دے کر آخرت میں پرسکون زندگی دینے کا میرے رب کا ارادہ ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اس بات پر شرمندہ ہوں گے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے تو اللہ والوں پھر تقوی کی بنیاد پر کیسا کچھ ملے گا؟ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ بس آج ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اگر آج آپ لوگوں نے یہ ماہ شعبان کی آخری منگل کے دن عمل کر لیا، اللہ پاک آپ کو اس طرح سے نوازے گا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ والوں، منگل بہت سے آئیں گے لیکن ماہ شعبان المعظم کا یہ آخری منگل ہے اور یہ آخری منگل سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اس کے بعد یہ موقع ہمیں 1 سال بعد ہی دیکھنے کو ملے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہو کے 2 یا 3 منٹ نکال کر اپنی زندگی کو چمکا لیں، اپنے معاملات کو بہتر کر لیں، رستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا لیں۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ ہے، آخری منگل کا دن ہے۔ یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی تقدیر کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر آج آپ نے لاپرواہی کی، جلد بازی میں یہ وظیفہ پڑھا تو پریشان ہو جائیں گے۔ گھر کی نحوست کی وجہ سے، یقین کریں تنگ دستی کی وجہ سے آپ لوگ پریشان رہ جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے اور آپ لوگ پریشان بیٹھے ہیں، ان تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے میری گزارش ہے آج ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ وہ میرے بہن بھائی جن کے دکان پر گاہک نہیں آتے، انشاءاللہ اگر کوئی نظر بد یا جادو جنات کا وار ہے، آج ہی یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، کیونکہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں صرف رب کی طرف سے ہیں۔ رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، پھر کیوں نہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، ہمیشہ رب کریم سے مانگا جائے۔ آج ہماری ناکامی کی، آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی تو ہے۔ آج ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے
تو ہم سب سے پہلے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوست یا رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور جب ان کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا، توجہ نہیں ملتی، پیسے نہیں ملتے، جب ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگ جاتے ہیں، پھر لوگوں کے بتانے بھی سنتے ہیں، پھر تھک ہار کر جعلی فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ جو جعلی پیری فقیری چل رہی ہے، اس نے تو نسلوں کی نسلیں تباہ اور برباد کر کے رکھی ہے۔ آج کل تو عورتوں کی عزتیں لوٹنا ان لوگوں کے لیے کوئی بڑی بات بچی ہی نہیں۔ تو اللہ والوں، اللہ پاک ہمیں ایسے جعلی عاملین سے بچائے، ان کے شر سے بچائے۔ اللہ والوں، اگر یہ پیری فقیری ختم ہو جائے، مقصد جو جعلی ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، وہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں۔ میں خود کہیں بیت ہوں، کیونکہ جس کا کوئی مرشد نہیں، اس کا مرشد شیطان ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو لہٰذا بیت ہو، لیکن دیکھ کر کہ وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، کیا وہ اللہ پاک سے ڈرتا ہے، کیا وہ اللہ پاک سے آپ کو ڈراتا ہے، یا پھر اپنی ہی چکروں میں لگایا ہوا ہے، یا نذرانوں میں ہی لگایا ہوا ہے۔ اگر اس طریقے کا کوئی معاملات ہے تو آپ لوگ کوسوں دور چلے جائیں، ڈھونڈیں، یقین کریں اللہ پاک کے کامل ولی مل جائیں گے۔ لیکن جو اللہ پاک کے کامل ولی ہوں گے، وہ کبھی بھی اللہ پاک کی راہ میں کوئی فکر نہیں کریں گے اور نہ ہی اجرت مانگیں گے۔ دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ ہے اور یہ آخری منگل ہے۔ آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو اس عمل کو پڑھتے ہی پورا فرما دے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ بھی اپنی پریشانیوں سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ گئے ہیں، تو اللہ والوں، اس عمل کے ذریعے اپنی قسمت کو تبدیل کروا لیں۔ میرا رب جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جب ہر شے میرے رب کی طرف سے ہی ہے، تو کیوں نہ آج اللہ پاک کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے اللہ پاک کو، اللہ پاک کے اسم اعظموں سے پکارا جائے۔ آج ماہ شعبان کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو بندہ بھی پڑھے گا وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے قرب نصیب فرماتے ہیں، اتنا قریب کرتے ہیں کہ وہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں، پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، تو آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے، ہم سب اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتا اور کہتا، ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آخری منگل کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔
آج ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آخری منگل کا دن لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ چاہے تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج چند وقت نکال کے، چند منٹ کا وقت نکال کے یہ لازمی آپ لوگوں نے عمل پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو رزق قصیر اور رزق کریم سے نوازے گا۔ اب اللہ والوں آج کی پہلے خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ آج ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ ہے اور یہ آخری منگل ہے، تو لہٰذا آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ شامل ہوئیے گا، اللہ رب العالمین آپ کے لیے لازمی آسانیاں فرمائے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیشہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں اپنی شفاعت کا حقدار بنا دے، حوض کوثر سے جام پینے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ آج ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ تجھے اس مبارک اور بابرکت مہینے شعبان کا واسطہ، تجھے میرے مولا آنے والے رمضان المبارک کا واسطہ ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا جو ابھی تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر میری جو بہنیں، جو بھائی بیٹے ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو میرے مولا گناہوں کے دلدل میں جکڑے ہوئے ہیں، نشوں کے چکروں میں پڑ گئے ہیں، یا پھر حرام کا رزق لگ گیا ہے، یا پھر سود خوری کے چکر میں لگ گئے ہیں، میرے مولا ہم سب تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں۔ ہماری اس توبہ کو قبول فرما، ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما جو ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، ہمیں اچھے اعمال نہیں کرنے دیتے۔ میرے مولا وہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے والدین کی خوب فرما برداری اور اپنے والدین کا ادب کرنے کی اور خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو بھی ہمارا ادب اور ہماری خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو میرے بہن بھائی رزق کے لیے پریشان حال ہیں، جن کو نوکریاں نہیں مل رہی، بڑی بڑی سفارشیں کروا لی، کوئی جن کو کمپنی جاب دینے کو تیار نہیں، میرے مولا بہترین روزگار عطا فرما۔ رازق تو ہے، رزق تیری طرف سے آتا ہے، تیری مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ میرے مولا تو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی غذا دینے پر قادر مطلق ہے۔ تو میرے مولا آج تیرے آگے رزق کا سوال کرتے ہیں، ہمیں رزق کثیر اور رزق کریم عطا فرما۔ ایسا پاک اور بابرکت رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم نہ تو نمازوں کو چھوڑیں، ہم نہ اپنے والدین کے گستاخ بنے اور نہ ہی اپنی بیوی کے حق کو پامال کرنے والے بنے۔ ہمیں اپنی بہنوں پر گندی نظریں ڈالنے سے بچا لے۔ میرے مولا ہم سب کو نشوں سے بچا لے، بالخصوص غزہ، فلسطین، ملک شام، برما اور انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے جو مسلمان ہیں جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، میرے مولا ان سب مسلمانوں کی خیر فرما، ان سب کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔
اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کو حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہا ہے، کوئی بسوں میں ٹریفک سے جوجھ رہا ہے، یعنی سواری کا انتظام نہیں ہے۔ جو آپ کی حاجت ہے، جو مقصد ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، گھر گاڑی بنگلہ کوٹھیاں، جو اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہتے ہیں آج مانگیں۔ اللہ پاک کو اپنی تمام حاجتوں کے بارے میں بتائیں، میرا اللہ پاک آپ کے لیے بہترین بندوبست فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے دو اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔
اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ، ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں، اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں جو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔
ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چوتھا اور آخری عمل یا اللہ یا محمد، اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا، یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں، یا جو تنگ دست ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر چلاتا ہے، اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا۔ اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چینی پہ کریں گے تو چینی کو صدقہ کر دیجئے گا، پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیجئے گا، یا پھر آپ لوگ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیجئے گا۔ انشاءاللہ چیٹیاں ان جو چینی کے دانے ہوں گے ان کو کھا لیں گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔